آج کی یہ غزل دنیا کی خود غرضی کے نام. دنیا ہے خود غرض تمہیں معلوم تو ہے. دنیا ہے خود غرض تمہیں معلوم تو ہے. پر نبھانا تم اپنا ہر فرض کسی کو نہ صحیح خدا کو معلوم تو ہے. کرنے دو انہیں اپنے حصے کی چالاکیاں. کرنے دو انہیں اپنے حصے کی چالاکیاں. یہ ہیں آستین کے سانپ تمہیں معلوم تو ہے. کیوں ڈھونڈتے ہو رشتوں میں وفا کے خزانے. کیوں ڈھونڈتے ہو رشتوں میں وفا کے خزانے. اس لالچ نے کر دیا ہے خود غرض ہر انسان تمہیں معلوم تو ہے. مٹی سے بنا رہے ہو ساحل پر امیدوں کا گھر. مٹی سے بنا رہے ہو ساحل پر امیدوں کا گھر. لے جائے گی کوئی لہر اسے ڈبا کر تمہیں معلوم تو ہے. زمین زادوں کو دیکھ کر نہ مانگ بارش رب سے عاشی. زمین زادوں کو دیکھ کر نہ مانگ رب سے بارش عاشی. ارے تیرا کچا ہے مکان تجھے معلوم تو ہے. کیوں رکھتا ہے امید ان امیر زادوں سے. کیوں رکھتا ہے امید ان امیر زادوں سے. سنگے مرمر کی حویلیوں میں اکثر رہتے ہیں دل کے بے ایمان تجھے معلوم تو ہے. اور کیوں خود کو حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو. اور کیوں خود کو حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو. محبت میں ہو جاتے ہیں ایسے انسان تجھے معلوم تو ہے. اور یہ خود کو جو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. اور یہ خود کو جو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. ایک دن انہیں بھی مرنا ہے تجھے معلوم تو ہے. وہ پہلے وقتوں کی بات تھی جب لوگ سادہ دل اور صاف گو ہوا کرتے تھے. جب لوگ گھنٹوں بیٹھ کر ایک دوسرے کے دکھ سنا کرتے تھے. پھر ان باتوں کی جگہ موبائل نے لے لی اور انسان رفتہ رفتہ خود غرض ہو گیا. انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ اس نے محبت کو خود غرضی کا نام دے دیا. آج کل ہم صرف وہ رشتے نبھاتے ہیں جن سے ہماری غرض ہو. ہم اس انسان کو سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں جس سے ہماری غرض وابستہ ہوتی ہے. وہ میں نے سنا تھا کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے نفسی نفسی. لیکن یہ تو انسانوں نے اپنی زندگی میں ہی کر ڈالا ہے. آج کل ہر انسان نفسی نفسی کر رہا ہے. اسے صرف اپنے نقصان اور نفع سے مطلب ہے. اگر انسان دیکھتا ہے کہ اس کا نفع ایک چیز میں ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس چیز میں 100 لوگوں کا نقصان بھی ہے. اسے صرف اور صرف اپنے نفع سے مطلب ہے. انسان آج کل اپنی منزل کی طرف جب دوڑ رہا ہوتا ہے تو اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچنے میں کتنے لوگوں کو اپنے پیروں تلے دے دیتا ہے. لیکن یہ دنیا جو ہے نا بالکل ایک گول چکر کی طرح ہے. اگر آپ لوگوں سے غرض کے لیے رشتہ رکھ رہے ہیں تو لوگ بھی آپ کے ساتھ صرف اور صرف غرض کی وجہ سے ہیں. کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو ہمارے پیچھے تابعداری سے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ صرف اور صرف تمہاری خام خیالی ہے پیارے. تمہیں قسمت اگر دھکا دے دے اور تم گر جاؤ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ وہ لوگ جو تمہارے پیچھے تابعداری سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے وہ تمہاری ریس دوڑنے لگ جائیں گے اور تمہیں پیروں تلے روند کر تمہارے چیتڑے اڑا دیں گے اور انہیں فرق بھی نہیں پڑے گا کیونکہ تم نے کئی لوگوں کو اپنے پیروں تلے روند کے یہ ریس جیتی تھی. اسی لیے یہ خود غرضی کا دور ہے. آج کل بہن بھائی بھی صرف اور صرف خود غرضی کے رہ گئے ہیں. آج کل بھی اس بہن بھائی کی سب سے زیادہ قدر کی جاتی ہے جس سے ہماری غرض وابستہ ہو, جو تھوڑا سا پاور میں ہو, جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ زیادہ ہو. پرانے وقتوں کی بات ہے. ایک بہلول دانا تھے. وہ سڑک کنارے بیٹھے تھے تو ہارون رشید وقت کا بادشاہ تھا. وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے گزر رہا تھا.
تو اس کے سپاہی کہنے لگے کہ ہٹ جاؤ، یہاں پر سے بادشاہ کا قافلہ گزرنا ہے، تو راستہ خالی کر دو۔ بہلول دانا کو جب یہ کہا گیا تو بہلول دانا نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، یہ زمین کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اوپر والے کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں کیوں ہارون رشید کے لیے اس زمین کو خالی کر دوں؟ میں نہیں اٹھتا، جاؤ جا کر اپنے بادشاہ سے کہہ دو۔ یوں ہی وہ سپاہی گئے اور انہوں نے جا کر ہارون رشید کو ساری بات بتائی۔ ہارون رشید آیا اور آ کر بہلول دانا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بہلول دانا نے اسے دیکھا اور دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا کہ مجھے دیکھ کر تو لوگ کانپتے ہیں، یہ بزرگ مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہا ہے؟ اس نے جب وجہ پوچھی تو ہارون رشید بولے کہ تم سے پہلے بھی کئی لوگ آئے تھے، یہ لوگ آج جو تمہارے گیت گا رہے ہیں یہ اسی طرح سے ان کے گیت گاتے تھے، جس طرح سے آج تمہارے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں یہ لوگ ان کے پیچھے بھی ایسے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ پھر ان لوگوں کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑا، پھر وہ لوگ مر گئے، پھر جو نئے لوگ آئے یہ لوگ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے پچھلے حکمرانوں کو ایسے بھول گئے جیسے وہ اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ تمہیں بھی ایک دن یہ ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے یہ ان کو بھول گئے تھے۔ یہ بات ہارون رشید کو بہت زیادہ پسند آئی۔ اس نے کہا کہ بہلول دانا اگر آپ کہیں تو میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کا کچھ قرض ہے۔ تو اب بہلول دانا نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میرا رب بھی وہی ہے جو تمہارا رب ہے۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ رب جو تجھے دیتا ہے وہ ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ وہ رب جس نے تجھے دیا ہے وہی رب مجھے بھی دے گا۔ اسی لیے یہ دنیا جو ہے نا یہ اس کے گیت گاتی ہے جو پاور میں ہوتا ہے۔ کئی تخت نشین لوگ تھے جن کی دنیا گیت گاتی تھی، اور وہی لوگ جب پھانسی کے دھارے پر جا پہنچے تو جو سپاہی اس کی سب سے زیادہ تابعداری کرتے تھے وہی سپاہی اسے گھسیٹ کر لوگوں میں سے پھانسی کے تختے پر لے جا رہے تھے۔ انہیں تب یہ یاد نہیں رہا کہ وہ بادشاہ تھا جس کی وہ اتنی فرما برداری کرتے تھے۔ اس دن ان بادشاہوں کو سمجھ آیا کہ یہ تابعداری میری نہیں تھی، یہ مجھ سے جڑی اس طاقت کی تھی جس پر میں تھا، یہ مجھ سے جڑی اس کرسی کی تھی جس پر میں پہلے وراجمان تھا۔ آج میں وہی بادشاہ ہوں، لیکن یہی سپاہی جو میرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے آج مجھے لوگوں کے درمیان گھسیٹ رہے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے خود غرضی کی ہے۔ تم یہ سوچو کہ لوگ تم سے تمہاری اچھائی کی وجہ سے پیار کرتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ لوگ تم سے اس وجہ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کے بہت سے مطلب جو ہیں وہ تم سے جڑے ہیں۔ وہ کیا خوب لکھا ہے نا کہ اے مطلب تیرا شکریہ، اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے کئی رشتے تابعدار بنا رکھے ہیں۔ اگر یہ مطلب نہ ہو تو ہم لوگ ایک دوسرے کی ذات پوچھنا بھی چھوڑ دیں، اگر یہ مطلب نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کو منہ لگانا بھی چھوڑ دیں۔ تو اچھا ہے، یہ مطلب کا ہونا بھی بہت اچھا ہے، کم سے کم اس نے رشتوں کو جوڑ تو رکھا ہے۔ تو وہ کیا خوب لکھا ہے اقبال نے، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا بھی یاد نہیں۔ انسان تو انسان تھے، لیکن آج کل کا دور ایسا آ گیا ہے جس میں ہم نے خدا کو بھی غرض کے لیے رکھ لیا ہے۔ ہماری غرض ہوتی ہے تو ہم خدا کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تو ہی ہے، تو ہی مجھے اس مسئلے سے نکال سکتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم خود غرض لوگ اس مسئلے سے نکل آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب تو میری عقل مندی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سب تو میرے صحیح لیے گئے فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ آج میں اس مشکل سے نکل آیا ہوں۔ تو
آج کل کے لوگوں نے جب خدا کو نہیں چھوڑا تو تم کیا شے ہو؟ تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ ہم ٹھیک کہتے ہیں لوگ ایک انسان کے بدل جانے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن تم سوچو کہ اگر تم بدل جاؤ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ چند لوگ بدل جائیں۔ رشتے رکھو لیکن محبت کے لیے رکھو۔ خود غرضی مار دیتی ہے، خود غرضی سے کچھ نہیں ملتا۔ لیکن زمانے کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے، آج کل جو خود غرض نہیں ہے، آج کل جس کا دل مخلص ہے، آج کل جو رشتوں کو اپنے سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک دن وہ رشتے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دھتکارتے ہیں اور اسے گلی کا کتا سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج زمانے کا ہر انسان خود غرض ہو گیا ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود غرض ہے، کیونکہ ہم نے خود اس کو خود غرض بنایا ہے۔ ایک انسان جو کہ دوسروں کی فکر کرتا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں سے ایسے کر لوں گا تو وہ راضی ہو جائیں گے، یہاں سے ایسے کر لوں گا تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ اس چکر میں وہ انسان ساری زندگی اپنی زندگی نہیں جی پاتا، اور جب اس کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ اس سے راضی کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت اچھے ہو کر بھی کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی۔ یہ تمہاری مخلصی پر تمہیں ایسا تھپڑ رسید کرتی ہے کہ تمہیں سمجھ آتا ہے کہ خود غرض لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے بارے میں سوچنے والوں کی آج کل کے زمانے میں کوئی قدر نہیں ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، گڈ بائے۔